المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم کی پانچویں فصل کا آغاز کیا تھا، اور پانچویں فصل کا جو عمومی عنوان ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے فصل فیما یرجع الی المعانی المتعلقہ بالالفاظ۔ یعنی اس فصل میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی الفاظ کی معنی، بنیادی طور پر یہ جو لغت، عربی لغت ہے، اس کی جو مختلف برانچز ہماری بنتی ہیں، اس میں علم المعانی جو ہے تو اس سے متعلق مباحث کا تذکرہ اس باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اس فصل کے دو ابواب کو مکمل کیا، جس میں پہلا ہم نے الخبر اور الخبر والانشاء اس باب کو پڑھا، اور گزشتہ درس میں ہم نے القصر کے باب کو پڑھا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس فصل کا تیسرا باب قائم کیا ہے، تو اس کا عنوان جو ہے وہ ہے الایجاز والاتناب والمساوات، ایجاز، اتناب اور مساوات کا تذکرہ۔ تو بنیادی طور پر یہ تینوں جو ہے یہ اسالیب ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی لغت میں جو مختلف اسالیب استعمال ہوتے ہیں، ان اسالیب میں سے جو اہم ترین اسالیب علم بلاغہ کے ہیں، اس میں سے الایجاز، اتناب اور مساوات ہیں۔ یہاں تک کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب کا آغاز جو اپنی کتاب میں کیا ہے، تو انہوں نے حوالہ دے کر یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بلاغت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلاغت بنیادی طور پر ایجاز و اتناب کا ہی نام ہے۔ یعنی علم بلاغہ جو ہے اصل میں اپنی یعنی بنیاد میں ایجاز و اتناب اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بلاغت کے علم کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مقدس کا جو اعجاز، لغوی اعجاز ہے، یعنی جو معجزہ قرآن کو ہم کہتے ہیں، تو ہم نے یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی کہ معجزہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم عن المعارضہ۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ یعنی خرق عادت معاملہ ہوتا ہے، جو عام انسانی عادت یا اللہ رب العزت کی جو کائنات میں سنت ہے اس کے مخالف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہ بات بیان کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جو کونی سنت ہے، یعنی جیسے دنیا کو تخلیق کیا گیا ہے، تو عام طریقہ یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عادت یہی ہے۔ اسی طرح پانی میں اگر انسان چلنے کی کوشش کرے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو خرق عادت ہم یہ کہیں گے کہ انسان آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ جلا نہیں، انسان کے لیے پانی یعنی ڈوبانے کا باعث نہیں بنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے جان چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، لیکن ایک حاملہ اونٹنی کا پتھر سے برآمد ہونا، کسی چٹان سے برآمد ہونا، یہ خرق عادت ہے۔ تو معجزے کی جو بنیادی شرط ہوتی ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خارق للعادہ، یہ عادت کے مخالف ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرون بالتحدی، معجزے میں پیغمبر کی طرف سے چیلنج کا پہلو واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے معجزے کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا نہیں، تو میری اس دلیل کا مقابلہ کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम जो कि संग तराशी में मारूफ थे उनके लिए यानी ऊँटनी हामिला ऊँटनी को बरामद करके दिखाया। इसी तरह अरबों के यहाँ जो सबसे बड़ा हुनर था वो उनकी ज़ुबान थी, और कुरान मुक़द्दस ने यहाँ भी चैलेंज दिया कि व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, यानी इसमें तहद्दी है, चैलेंज है कि तुम लोग नहीं कर सकते हो इसका मुकाबला। और तीसरी शर्त है सालिमुन अनिल मुआरज़ा, कि इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं होता। ना जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर पाए और ना कुफार कुरैश रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की का मुकाबला कर पाए और ना दुनिया कर पाएगी। तो बहरहाल ये बात मैं क्यों बयान कर रहा हूँ यहाँ पर कि कुरान मुक़द्दस का मौजज़ा होने के जो पहलू हैं उसमें एक अहम पहलू कुरान मुक़द्दस का लुग़वी एजाज़ है। यानी कुरान मुक़द्दस की ज़बान इस कदर फसीह व बलीग है कि इस हुनर के जो सबसे माहिर लोग हैं वो अरब, और खुसूसन जाहिली अरब उस ज़माने में जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ और उसके बाद भी जितने अदीब गुजरे हैं, कुरान ने अपनी ज़ुबान को बतौर मौजज़ा पेश किया है। और इसी लुग़वी एजाज़ का एक पहलू कुरान मुक़द्दस के असालीब है कि कुरान मुक़द्दस ज़ुबान अरब के किन किन असालीब को इख्तियार करता है। ठीक है, तो उन्हीं असालीब में से एक पहलू ये ईजाज़, इतनाब और मुसावात की बहस है। बुनियादी तौर पर क्या है ये, हम कुरान मुक़द्दस अपने मानी कैसे कैसे किन किन असालीब में बयान करता है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दर्स में हमारा यही समझने की कोशिश होगी कि ईजाज़ से क्या मुराद है, इतनाब और मुसावात से क्या मुराद है, और नाज़िम रहमहुल्लाह ताला ने जिन जिन यानी मिसालों का तज़किरा किया है उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों असालीब की तारीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इजाज़ से क्या मुराद है, इतनाब से क्या मुराद है और मुसावात के क्या मानी है, तो इसको हम देखेंगे। तो जहाँ तक इजाज़ का ताल्लुक़ है तो उलमा बयान करते हैं कि इजाज़ के मानी है ताअद्दियतुल मानल मक़सूद बिला इख़लालिन मा क़िल्लतिल इबारा। देखिए, आपको कभी कोई बात कहनी हो तो बात आप कैसे कहेंगे, ठीक है। बात एक आमी भी करता है, बात एक अदीब भी करता है, बात एक शायर भी करता है, ठीक है। अब हर एक इंसान के बात करने के असालीब, अल्फाज को इख्तियार करने का तरीका और उसके बाद इबारत के हुस्न का अलग अलग मयार होता है। जैसे एक अदीब की इबारत होगी वैसे एक आम इंसान की इबारत नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस का जो एजाज़ है, कुरान मुक़द्दस का जो लुग़वी एजाज़ है, इसका एक अहम पहलू ये है कि कुरान मुक़द्दस अपने मानी की तरसील कभी कभार अल्फाज के बहुत कम कलील अल्फाज में बहुत कसीर मानी को बयान करता है। कभी कभार अल्फाज निस्बतन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये ज़्यादा की जो बहस है इस पर हम बात करेंगे। तो कभी कभार यानी बिल्कुल अप्रोप्रिएट अल्फाज, यानी हम कहेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। ज़रूरत तो हर जगह बराबर बराबर है, लेकिन फ़र्क क्या होती है वो हम बयान करेंगे। तो पहला जो है इजाज़, इजाज़ हम कहते हैं इख्तिसार को, ठीक है। तो फरमाते हैं कि तारीफ़ के एतबार से इजाज़ की मानी है तादियतुल माना अल मकसूद बिला इखलाल, यानी जो आपकी मुराद हो उसको बयान करना, उसको पहुँचाना बिला इखलाल, बगैर किसी रुकावट के, माक़िल्लतिल इबारा, मगर इबारत जो आपकी हो वो क्या हो, कम हो। यानी मुख्तसर अल्फाज में जितने जो मानी आप पहुँचाना चाहते हैं वो आप बिल्कुल मुख्तसर इबारत में पहुँचाएँ। तो फरमाते हैं फ़मदारुल इजाज़ अला सलासति उमूर, लेकिन जो ये इजाज़ है ना, देखिए कभी कभार इंसान अल्फाज कम इस्तेमाल करे लेकिन माना का हक अदा नहीं होता। आप अल्फाज इस्तेमाल तो कम करते हैं लेकिन माना पूरा पूरा अदा नहीं होता। लेकिन जब हम कुरान मुक़द्दस में इजाज़ के उसलूब के इस्तेमाल की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली शर्त जो है वो क्या है, हुसूल अदा इल्मानुल मुराद लिज़ालिका लफ्ज़ुल मुस्तअमल, कि जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है तो उसका जो माना है, उसकी जो मुराद है वो पूरी पूरी हासिल हो जाए, यानी कोई एम्बिग्यूटी बाकी ना रहे। इसी तरह फरमाते हैं अस्सलामतु मिनल इखलाल बिअल्ला यकुन लफ्ज़ु मुतक़ाइदन अन अदाइल माना आई क़ासिरन अनिल वफ़ाई बिह। दूसरी शर्त यह है कि लफ्ज़ के इस्तेमाल में कोई यानी
کوتاہی کمزوری نہ ہو، اس اعتبار سے کہ آپ عبارت میں کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو کہ پورا پورا معنی ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے پہلے کہ آپ مکمل معنی ادا کرنا کلام میں مقصود ہو، دوسرا جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مراد کو پورا پورا ادا کرنے کی یعنی قوت رکھتا ہو، اور تیسرا قلت العبارہ کہ عبارت کم ہو، الفاظ کم ہو، اختصار ہو عبارت میں، اے کون الالفاظ نظراً یسیراً دون تکثیر، کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو ادا کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ نے جو انعامات مجھ پر فرمائے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اوتیتو جوامع الکلم، کہ مجھے کیا عطا کیے گئے ہیں، مجھے جامع الفاظ عطا کیے گئے ہیں، یعنی قلیل الفاظ میں کثیر معنی کو ادا کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی، اور قرآن مقدس کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے چل کر ہمارا ایک باب اس میں آ رہا ہے، العلوم المستنبطہ من القرآن، قرآن مقدس سے کون کون علوم حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں فی الحال سمجھانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں قرآن مقدس کی کتنی تفسیریں لکھی گئی ہوں گی ابتدا سے ابھی تک، یعنی کعدد النجوم السماء، یعنی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مفسر اپنی تفسیر کو مکمل کر کے یہ لکھے کہ آج کے بعد قرآن کی تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، قرآن میں جو کچھ تھا میں نے بیان کر دیا۔ یہ دعویٰ نہ کوئی کسی نے کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر 11 جلدیں، امام ہم کہیں گے کہ اسی طرح امام راضی کی تفسیر، امام ابن کثیر کی تفسیر، یہ سارے معنی جو بیان کر رہے ہیں نا وہ کہاں سے مستنبط ہیں؟ قرآن مقدس سے ہی ہیں۔ تو کچھ بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عبارت جو معنی جلدوں کی جلدیں بھر رہا ہے، اصل میں وہ کہاں پر ہے؟ اصل میں وہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ہی ہے۔ اس اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی کتاب، حالانکہ قرآن مقدس حجم کے اعتبار سے جو بائبل آج رائج دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں آدھی ہے نا۔ قرآن مقدس کے جو مصحف ہمارے پاس عمومی طور ہوتے ہیں وہ 600-650 اوراق پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 600-650 اوراق پر لاکھوں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ اوراق پر تفسیر اس کی موجود ہے، اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا معنی مکمل طور پر ختم ہو گیا، اب اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر قرآن مقدس میں اعجاز کا یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بہت سارے معنی، اور کتنے علوم کی انواع و اقسام ہم آگے چلتے جیسے میں نے بیان کیا نا، اس میں ایک باب ہی مستقل ہے، وہ علوم جو قرآن مقدس سے مستنبط ہیں، قرآن مقدس سے کون کون علوم یعنی مستنبط ہیں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو فی الحال کیا بات سمجھ آئی کہ ایجاز لغت کا وہ اسلوب ہے جہاں پر ہم کم سے کم الفاظ میں معنی مکمل طور پر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں لازم یہ ہے کہ ایک تو حصول و ادا المعنی المراد، کہ جو کلام کرنے والے کی مراد ہو وہ بالکل واضح ہو اس لفظ میں جو استعمال کیا جا رہا ہو، اور اسی طرح لفظ میں کوئی کوتاہی نہ ہو کہ معنی مکمل طور پر اس میں سمٹ جاتا ہو، اور تیسرا عبارت میں یعنی الفاظ کم ہو، ٹھیک ہے، عبارت میں اختصار ہو۔ اس کے مقابلے میں جو اسلوب آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اتناب۔ کیا کہتے ہیں؟ اتناب۔ اتناب ہے کہ اس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں تعدیۃ المعنی المقصود بالفاظ زائدۃ لفائدہ، فرماتے ہیں کہ معنی کو جو مراد ہماری ہو اس کو ادا کرنا لیکن زائد الفاظ کے ساتھ، لیکن وہ زائد الفاظ فائدے میں اضافہ کرتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم دیکھیں کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ ماء زائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یہ حرف اس میں زائد ہے، تو یہاں پر ایک پہلے بڑا سوال ہوتا ہے
کیا قرآن مقدس میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کبھی کبھار شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کچھ الفاظ کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کا بحر مکمل ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ معنی میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ لفظ، لیکن وہ بحر کو بٹھانے کے لیے برابر، اسی طرح اوزان کی رعایت کو پیدا کرنے کے لیے تو شاعر یعنی ایسے ہی الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ہے کہ اگر ہم اتناب کے اس اسلوب کو مانیں، کیا قرآن مقدس میں محض یعنی حسن کے لیے، بغیر کسی فائدے کے لیے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے؟ تو قرآن مقدس اپنا ایک وصف بیان کرتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے اور اس میں کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، یعنی اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ وہ گرامر کے سنٹیکس کے اعتبار سے زائد کہلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بغیر فائدے کے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھاؤں، اگر ہم سورۃ الکہف کو پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے، تو خضر علیہ السلام 3 جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا پہلے ہی کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن دیکھیں 2 مقامات پر کہا گیا قال انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے، کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ، قال الم اقل، کیا کہا گیا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ 2 مقامات پر یہ الفاظ ہیں، لیکن ایک جگہ بلکہ یہ غالباً 16ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ دیکھیے یہاں پر جو اضافہ ہے نا وہ کس کا ہے؟ لکا کا اضافہ ہے۔ قال الم اقل لک انک، دیکھیے اگر ہم لکا کو باہر بھی نکال دیں پھر بھی معنی آدھا ہو جائے گا، بات تو آدھا ہو رہی ہے۔ قال الم اقل، جیسے اس سے پہلے والے آیت میں ہے قال الم اقل انک، تو یہ واضح ہے کہ خضر علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہیں، تو لیکن لکا کے ذریعے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، لیکن جو یہ اضافہ ہے کیا یہ خاموخواہ کا اضافہ ہے؟ ایک تو ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مقدس میں کوئی یعنی غیر ضروری بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر گرامر کے کن کن اسالیب کو سامنے رکھتے ہوئے، علم المعانی کی کن کن یعنی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر لکا استعمال کیا گیا ہے اور وہاں پر چھوڑا گیا ہے، تو وہ آج آپ کے لیے ہوم ورک ہے، میں اس کو اگلی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، کیونکہ آج ہم اتناب نہیں ایجاز پر خالی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں اتناب کی خالی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا کہ دیکھیے وہاں پر تو کہا گیا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، یہ کہا گیا، معاملہ ختم۔ اب یہاں پر الفاظ کو اضافہ کیا جا رہا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو یہی علماء فرماتے ہیں کہ جو ہمارا اتناب کا اسلوب ہے اس میں الفاظ کی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زیادت خامخواہ کی نہیں بلکہ لفائدہ، اس کا معنی میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اس اسلوب کی بھی شرائط ہیں کہ حصول و اداء المعنی المقصود، سب سے پہلی بات کہ بات میں ایسی غیر ضروری طوالت نہ ہو کہ اصل موضوع کھو جائے، ٹھیک ہے، کلام میں غیر ضروری طوالت جو ہے یہ کلام کی خوبصورتی نہیں بلکہ کلام کا عیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مقرر ہے نا، کبھی کبھار آپ دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک خطیب ہے وہ گھنٹوں تقریر کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن وہی کہ وہ جس چوٹی سے شروع کیا ایک چوٹی سے اتر رہا ہے دوسری چوٹی پہ چڑھ رہا ہے، اور جب آپ آخر میں یہ کہیں کہ اس پورے بیان کا خلاصہ کیا تھا، لب لباب کیا تھا، تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، موضوع کیا تھا، بات کیا پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اور کبھی کبھار لوگ ہیلے کے طور پر یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ یہ کچھ منتشر کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک ذمہ دار شخص جب ممبر پر محراب پر چڑھتا ہے تو اس سے آپ منتشر کلام سننے کی امید نہیں کرتے،
اس کے پاس جب آپ وقت لگاتے ہیں، آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگائے، تو آپ کسی فائدے کی، کسی علم کی، کسی اصلاح کی امید رکھتے ہیں، نہ کہ کسی انسان کے منتشر الفاظ، منتشر کلمات کو سنا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلی بات جو ہے کہ عبارت میں کوئی ایسا اضافہ نہ ہو جس میں اصل معنی کھو جائے. یا کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے، ایک انسان اچھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن بات میں سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، کشر پڑھتے تھے کتھ مز کت نیرن. موضوع تو ایک ہوتا ہے لیکن یوں سمجھے کہ کبھی کبھار جملے معترضہ کے طور پر کوئی بات اضافی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس اضافی بات میں انسان ایسا کھو جاتا ہے کہ اصل موضوع چھوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھار بات کرنے والے کو خود بتاتا ہے کہ میں اصل میں کیا کہہ رہا تھا، ہے نا. پھر ہم کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے، یہ بشری کمزوری ہے، انسان یہ بھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل موضوع چھوڑ گیا. تو یہاں پر جو ہے کہ اگر کبھی کہیں پر الفاظ میں زیادہ پیدا ہو رہی ہے لیکن وہ اصل موضوع سے دور، وہ اصل معنی جو ادا کرنے مقصود ہے اس سے دور نہ لے جائے. ٹھیک ہے. دوسرا فرماتے ہیں وقوع زیادت الفاظ المعبر بها اذا كان يمكن تحصيل المعنى دون تلك الزیادہ. فرماتے ہیں کہ الفاظ میں جب زیادہ پیدا ہو رہی ہو تو زیادہ ہم کب کہیں گے کہ اگر یہ لفظ نہ بھی وہاں پر ہو تو بنیادی معنی پھر بھی ادا ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ بہت تھوڑا دقیق سا فرق ہے. میں نے وہاں پر بھی کہا کہ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ خضر علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو معاملہ ختم ہو گیا. اب جو لکا کی زیادتی ہوگی اس سے فائدہ تو ہو رہا ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں معنی میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن اس کی عدم موجودگی میں معنی ختم نہیں ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو بنیادی بات جو وہ پھر بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن زیادت کی وجہ سے معنی میں مزید اضافہ، چاہے کہیں پر تاکید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب زیادہ ہم تبھی کہیں گے کیونکہ اگر الفاظ یعنی اتنے ہیں ہی نہیں کہ جہاں پر بات پوری ادا ہو گئی تو وہ تو پہلے سے ناقص عبارت ہے. یہاں پر ہم زیادہ تب کہتے ہیں جب عبارت پہلے مکمل ہو، وہ ناقص نہ ہو، اور اس مکمل عبارت میں پھر کچھ الفاظ کا اضافہ ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ اور تیسری جو صورت ہے کون تلک زیادہ لفائدہ، جو زیادہ ہے وہ کیا ہو، وہ فائدے کے لیے ہو، خامخواہ میں نہ ہو. فإنما وقع من تکثیر العبارات کان المقصود منہ توفیر الافادات ای تکثیرها بان تحصل فائدة زائدہ لم تکن حاصلة دون وقوع الاتناب. کہ اتناب تبھی قابل قبول ہوگا جب اس سے کوئی فائدہ اضافی حاصل ہوگا جو کہ اتناب کے بغیر نہیں ہو رہا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ تو دو چیزیں آئی، ایک تو ایجاز، اور ایجاز میں قلت العبارہ اور یہاں پر کثرت العبارہ لفائدہ. ٹھیک ہے، یہاں پر زیادتی لیکن فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں علماء کی رائے منقسم ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا یہ اسلوب قرآن مقدس نے اختیار کیا ہے کہ نہیں، اس میں علماء کی آراء مختلف ہے. مساوات، کیونکہ بعض علماء مساوات کو ایجاز میں ہی شامل مانتے ہیں، اس کو الگ کیٹیگری تسلیم نہیں کرتے. وہ کیوں؟ اس کی تعریف سے بات سمجھ آ جائے گی. فرماتے فَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ بِقَدْرِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ أي حصول بیان المعنى بلفظ کاف فی ذلك دون زیادت ولا نقص. فرماتے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ضرورت کے مطابق جتنے الفاظ ہونے چاہیے اتنے ہیں، نہ اس میں کمی کی گئی ہے نہ زیادتی کی گئی. ہم آگے چل کر انشاءاللہ دیکھیں گے جو ایجاز کے اسالیب ہوتے ہیں نا، ایجاز کے اسالیب میں کبھی کبھار حذف بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار کسی لفظ کو عبارت سے حذف کر لیتے ہیں. دیکھیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت میں کوئی لفظ منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ منصوب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، منصوب بنزع الخافض، کہ یہاں پہ حرف جر کو حذف کر دیا گیا ہے. حالانکہ معنی میں وہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن لفظ کو وہاں پر یعنی ظاہراً استعمال نہیں کیا گیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم اسی طرح آپ ضمائر کے بارے میں بھی ضمیر المستتر دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر حذف ہے، اس کو ہم یہاں پر مقدر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم چیزوں کو حذف کرتے ہیں، مقدر مانتے ہیں، تو یہ ایجاز کا ہی ایک پہلو ہے. حذف کس کا پہلو ہے؟ ایجاز کا. ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی عبارت ایسی ہے جہاں پر کوئی چیز حذف نہیں کی گئی ہے، حذف کرنے کا امکان موجود تھا، ہم حذف کر سکتے تھے، پھر بھی معنی ادا ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن کوئی عبارت ایسی ہے جہاں پر کسی لفظ کو حذف نہیں کیا گیا ہے، جو لفظ جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر ہے، یعنی عبارت مکمل طور پر اپنے سارے کمپوننٹس کے ساتھ موجود ہے. تو اس کو ٹیکنیکلی ہم اس اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ مساوات. کیا کہتے ہیں؟ تو یہی پہ لکھا ہے نا، فَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ بِقَدْرِ الْمَعْنَى الْمُرَاد، کہ الفاظ اتنے ہو جتنا آپ کی مراد، آپ کی معنی کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہو. اے حصول بیان المعنی، یعنی آپ کا معنی کا ادا ہو جانا، وہ حاصل ہو جائے آپ کا یہ کام بلفظ کافن، کافی شافی الفاظ کے ساتھ، فی ذالک دون زیادت والا نقص، نہ کسی زیادہ کے ساتھ اور نہ کسی نقص کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو فرمایا فَهُوَ يَجْمَعُ امران، اس کے بھی دو شرائط لازمی ہیں. ایک کیا ہو؟ تعدیت المعنی المراد، کہ ایک تو معنی پورا ادا ہوتے ہوں، والآخر کون اللفظ وافیا بذالک دون نقص او زیادہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو کتنے اسالیب آ گئے؟ 3. ایک ایجاز، دوسرا اتناب، اور تیسرا مساوات. ایجاز میں اختصار، اتناب میں اضافہ، اور مساوات میں برابر. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب بعض علماء نے اس کو مساوات کو ایجاز کی ہی ایک قسم میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد علماء نے اور امام سیوطی نے بھی الاتقان میں ہر ایک کی، ان میں سے ہر ایک کی ایجاز کی اقسام کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اتناب کی اقسام کا تذکرہ کیا ہے، مساوات کا تفصیلی بحث اس پر کی ہے. تو چونکہ ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان اقسام کا تذکرہ نہیں کیا ہے تو ہم اقسام میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ جن مثالوں کا تذکرہ کیا ہے ان کو دیکھ کر ہم ان اسالیب کو مزید تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، ایجاز کی ایک صورت جو بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایجاز الجامع. الاجاز الجامع یہ دراصل کلاسیفیکیشن جو امام سیوطی نے دی ہے اس میں سے ایک قسم ہے، بلکہ انہوں نے تیسری قسم اس کو تذکرہ کیا ہے. تو یہاں پر ہم اسی پر اکتفا کریں گے. فرماتے ہیں الاجاز الجامع، ایسا ایجاز جو بہت ساری چیزوں کو جمع کرتا ہو، بہت سارے موضوعات کو. تو فرماتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَحْتَوِي اللَّفْظ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، کہ ایسا الفاظ کا استعمال جو بہت سارے معنی کو قلیل الفاظ میں جمع کرتا ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک تو ہے آپ کو ایک بات کہنی ہے، آپ کو کوئی ایک حکم دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس ایک حکم کو آپ کم سے کم الفاظ میں ادا کر رہے ہیں، تو مراد کیا ہے آخر میں؟ کہ ایک چیز کا آپ کو ملا. ٹھیک ہے. لیکن کبھی الفاظ کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کی سب کیٹیگریز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. الفاظ کا چناؤ یا الفاظ کی تعداد تو کم ہوتی ہے لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ قرآن مقدس کی سورۃ النحل کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل. دیکھیں، جو ہمارے یہاں جو مسلمانوں کی روایت چلی ہے نا، یہ خام و خام ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر جمعہ کے خطبوں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ہم نے اس کو ایک رسم کے طور پر اختیار تو کیا، لیکن یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ بنیادی طور پر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی یعنی عادت تھی کہ انہوں نے خطبے میں اس چیز کو شامل کیا تھا، وہ پڑھتے تھے. تو یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ خام و خواہ بنیادی طور پر یہ دین کے پورے لب لباب خلاصے کو جمع کرنے والی آیت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دیکھیے، یہاں پر فرماتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ کہ اس آیت میں کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ما فی القرآن آیت اجمع للخیر والشر من هذه الآیہ. امام حاکم نے مستدرک میں اس اثر کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی جامع آیت دوسری نہیں ہے جس میں خیر و شر کے تمام پہلوؤں کو جمع
کیا گیا ہو. یعنی خیر و شر کو جمع کرنے کے حوالے سے یہ آیت جتنی جامع ہے اتنی اور کوئی آیت نہیں ہے. اب کیسے؟ فرماتے ہیں دیکھیے قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ عدل کا. تو فرماتے ہیں وہو الصراط المستقیم المتوسط بین الطرفی الافراط والتفریط. عدل کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ایسی راہ پر گامزن ہو جس میں نہ کوئی افراط ہو نہ کوئی تفریط. افراط تفریط سمجھتے ہیں نا؟ تو فرماتے ہیں سو الموما بہی الی جمیع الواجبات فی الاعتقاد والاخلاق والعبودیہ، کہ اللہ نے اس امت کو جس طریقے پر، جیسے اقبال بھی اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا کہ خواہ اپنی امت کو قیاس نہ کر، کیا کہتے ہیں؟ اب میں شاعری مجھے زیادہ یاد رہتی نہیں ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس قوم کا جو سب سے زیادہ نمایاں وصف، اور اس وصف کو کھو جانے کی وجہ سے ہم آج بہت سارے مسائل کے شکار ہو چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ امت امتن وسطا، یہ میانہ روی اختیار کرنے والی امت ہے، افراط و تفریط نہیں ہے. دیکھیے عبادت کو اگر آپ دیکھیں گے نا دنیا میں، اگر آپ فقط عبادت پر خیال کریں، قوم افراط و تفریط کا شکار ہے. ایک طرف آپ کو نظر آئے گا کہ رہبانیت کے تصورات ہیں کہ دنیا سے کٹ جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو دنیا میں عبادت کے تصورات ایسے ہیں. دوسری طرف عبادت کو چھوڑ کر یعنی شہوانیت یا حیوانیت کی سطح پر آ جاؤ. تو اسلام نے کیا آپ کو راستہ بتایا کہ نہ رہبانیت نہ حیوانیت، ٹھیک ہے، بلکہ بیچ میں آ جاؤ. تو یہ کہا گیا کہ عدل کا حکم کر کے اللہ رب العزت نے میانہ روی تمام معاملات میں، پھر چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ہر ایک جگہ پر. دیکھیں کبھی اگر آپ چھوٹے سے معاملے کو دیکھیں، عجیب سا معاملہ ہے. اللہ رب العزت انسان کے خرچ کرنے کی عادت کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. دنیا میں چیریٹی کے الگ الگ تصورات ہیں نا. کبھی کبھار انسان جذبات میں ایسا آ گیا کہ اپنا سارا مال اٹھا کر دے دیا. کبھی کبھار ایسا بخیل بن گیا کہ روتے بلکتے ہوئے بچے کے سامنے بھی وہ روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں کہا گیا نہ ہاتھ باندھے رکھو نہ پورا کھلا چھوڑ دو، بعد میں تم پچھتاؤ گے. اسی لیے میانہ روی، تمہارا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ اس میں بھی میانہ روی اختیار کرو. تمہارے جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں اس میں بھی جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو. تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل کہہ کر افراط و تفریط کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں والاحسان، اور اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں هو الاخلاص فی واجبات العبودیہ. فرماتے ہیں یہاں پر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بندگی میں اخلاص ہر ایک چیز میں. دیکھیے حدیث میں اس کی وضاحت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اور کما قال علیہ السلام کہ اللہ نے ہر ایک چیز میں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ احسان کا حکم دیا. یہاں تک کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. یہ ایسی تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہے کہ جب تم ذبح کرتے ہو تو اس میں احسان کو اختیار کرو. احسان کیا مطلب ہے؟ کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو. ایسا خیال کون رکھتا ہے؟ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کو پانی پلاؤ، گھاس کھلاؤ پہلے. تو یعنی پورا جانور کے حالات کی بھی رعایت کرتے ہوئے. اس کے بعد کہا گیا وَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم لڑتے ہو، قتال کرتے ہو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی جب قتل یعنی تم ایک دوسرے کی گردنوں پر آ چکے ہو تو وہاں پر بھی احسان کا دامن نہ چھوٹے. تو اب اس کی علماء نے تفسیر کی مثال کے طور پر کہ مسئلہ نہ کیا جائے. اب جنگ کے میدان میں آج آپ دیکھیں جدید دنیا میں ایسے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں جن کے استعمال کے بعد انسان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ہے نا. انسان کے اعضاء میں سے کسی عضو کو سالم پانا تقریباً ناممکن بات ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم دشمن کے ساتھ قتال بھی کر رہے ہو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اس میں بھی مسئلہ اختیار، جان بوجھ کر مسئلہ نہ کرو لاشوں کا. مسئلہ مطلب ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہاں
لاش کو مسخ کرنا. ٹھیک ہے, کبھی کبھار انسان انتقام کے جذبے میں اگر کیا کرتے ہیں پھر, تو اگر آپ دیکھیں گے پروفیشنل آرمیز جو ہوتی ہیں نا, اگر وہ یعنی جنگ لڑتے بھی ہیں, اس کے بعد وہ مخالف جو ان کا ہوتا ہے, مخالف کو مارنے کے بعد بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی جاتی. پروفیشنل ڈیوٹی یہی ہے. جنیوا کنونشن آپ کو آج یہ کہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ جب تم قتال بھی کرو تو فاحسنوا القتلہ. ٹھیک ہے, تو یہ احسان, ہر ایک چیز میں احسان, اور خاص طور پر یہ احسان پیدا کہاں سے ہوتا ہے, انسان کب یہ حاصل کر پائے گا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان سے مراد کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, یا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہاں پر احسان کا حکم دے کر یہ کوئی ایک حکم نہیں ہے, یہ پورا ایک رویہ, یہ انسانی پرسنالٹی کی تشکیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے, اس پہ فلسفے لکھے جا سکتے. یہ لفظ ہے نا خالی, جو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی, ہر ایک چیز میں احسان کرو. تو اس میں آپ یعنی اینیمل رائٹس پر ایک الگ سے کتاب لکھ سکتے ہیں, کمبیٹنٹ رائٹس اس پہ آپ الگ سے کتاب لکھ سکتے ہیں, اس پہ بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, ہے نا. تو بہرحال آگے فرمایا گیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو. تو فرمایا ہوا زیادۃ علی الواجب من النوافل ھذا وفی العوامر, یعنی فرمایا کہ اوامر کا جہاں تک تعلق ہے کہ رشتہ داروں کو دیا کرو. یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ, ٹھیک ہے, وہ تو لازم ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ حسن سلوک کے بہت سارے راستے ہیں. ٹھیک ہے, تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کیے. یہ خالی مالی حقوق نہیں ہوتے, بہت سارے حقوق جو تمہارے ذمہ ہیں ان کا ادا کرو. اسی طرح جب روکنا تھا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اب نواہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وینہی عن الفحشاء, تو فحش کام ایک نہیں ہے, فحشیات کی ہزاروں صورتیں ہیں. آج ہمارے موبائل میں کتنی ساری صورتیں فحشیات کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فحشاء کا لفظ استعمال کر کے اس پورے یعنی باب کا یعنی دروازہ بند کر دیا. اسی طرح وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, منکر کے بارے میں کہا گیا وَبِالْمُنْكَرِ إِلَىٰ إِفْرَاطِ الْحَاصِلِ مِنْ آثَارِ الْغَضَبِيَّةِ أَوْ كُلُّ مُحَرَّمٍ شَرْعًا, کہ جو بھی شرعی طور پر حرام کیا گیا ہے اس سے منع کیا ہے اللہ نے. اب ایک ایک کر کے نہیں گنایا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, جو بھی منکر ہے اس سے اللہ نے روک دیا ہے. وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, باغی کسے کہتے ہیں؟ الی الاستعلاء الفائز عن الوہمیہ, یعنی غلبہ, ناجائز غلبہ. ٹھیک ہے, وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, اپنے محلے میں بھی کر سکتے ہیں, حکومت کی سطح پر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے عجیب چیز ہے, یہ مجھے ضمنی طور پر بات یاد آ گئی. قرآن نے جب زوجین کے تعلق کا تذکرہ کیا, شوہر اور بیوی کا تعلق, اس کو بیان کیا, اللہ نے بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن شیئا ان اللہ کان علیا کبیرا. یہ اتنی جامع آیت ہے اس باب میں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ مردوں کو کیا کیا گیا, مردوں کی ذمہ داری زیادہ لگائی گئی اور انہیں قوام بنایا گیا گھر میں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد صالح خواتین کا تذکرہ, فالصالحات قانتات. ٹھیک ہے, اب یہ کہا گیا کہ اگر زوجین کے درمیان معاملہ بگڑ گیا تو شوہر کو اختیار دیا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ واللاتی تخافون نشوزهن, جن سے سرکشی سرزد ہو رہی ہو, فعظوهن, تو نصیحت کرو, واہجروهن فی المضاجع, اس کے بعد بستر علیحدہ کرو. اور یہ بستر علیحدہ کرنے کی بھی بہت ساری لیولز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دم سے بستر الگ کرنا نہیں ہے, اس میں بھی بہت ساری لیولز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہا گیا واضربوهن, اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو پھر ہلکا مارنے کی اس مارنے کی بھی شرائط ہیں کہ کہیں اس کے نشان نہ پڑ جائے, کسی ایسی طریقے سے نہ مارو جس سے وہ زخمی ہو جائے, اور یہ آخری ریزورٹ ہے, یہ پہلی شرط نہیں ہے.
اب یہاں اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے نا وہ اصل چیز ہے. فَإِنْ وَضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا. اب اگر وہ اطاعت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد تم سرکشی نہ کرو. یعنی خاموخواہ کا مار پیٹ گھروں میں ہو رہی ہے. آگے دیکھیں اللہ دھمکی کے اسلوب میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. ہم نے یہ اختیار تو دے دیا لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, وہ علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں پر جو بات مجھے بیان کرنی ہے بغی انسان جیسے ہی اختیار مل جاتا ہے نا, اس میں بغاوت کا یہ عنصر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک شاعر کہتا بھی ہے کہ نفس ما کم ترز فرعون نیست ولیکن اورا اون ایرا اون نیست, کہ میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن یہ فرق ہے کہ اس فرعون کے پاس اسباب میسر تھے, میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس بھی آ جائیں, اگر میں بھی افسر بن جاؤں تو میں بھی دبانا شروع کر دوں گا, اللہ بچائے. اگر میں بھی تھوڑا بڑا بزنس مین بن جاؤں تو میں بھی ملازموں کا استحصال کرنا, لیکن تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, تم کرو گے کیا؟ انسان کہے گا کہ میں رشوت نہیں کھاتا, لیکن بندے پہلے کوئی دے تو, جس کو کوئی دیتا نہیں وہ لے گا کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جیسے ہی اختیار, جیسے ہی کوئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سرکشی کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ منع کیا ہے اللہ رب العزت نے وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. دیکھیں اگر ہمارے جمعہ کے خطبے میں لوگ اس چیز کو سمجھ لینا, دکاندار واپس جا کے سمجھ لے گا کہ مجھے بغی سے منع کیا گیا ہے. آفیسر اپنے آفس میں جاتے ہوئے سوچے گا کہ مجھے بغی سے منع کیا گیا ہے. یہ سمجھے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے رہے, ہم عادتوں کے شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ. اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال ہوئی کس چیز کی؟ اصل میں کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں, ہم ایجاز پڑھ رہے تھے. ایجاز کو پڑھتے پڑھتے ہم اتناب کے شکار ہو گئے. تو ایجاز میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی مع قلت العبارہ, یہاں عبارت کے کم ہونے میں کتنے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اب دوسری مثال جس کا تذکرہ یعنی ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظم میں کیا ہے اور امام سیوطی نے بھی بیان کیا ہے, وہ سورۃ النمل میں سے ہے. سورۃ النمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو چینٹی نے, نمل تو نام ہی ہے نا سورت کا, تو کہا گیا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر, ان کا لشکر کہاں؟ چینٹیوں کی ایک کالونی سے. اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ چینٹیوں کا بڑا زبردست سوفسٹیکیٹڈ نظام ہوتا ہے. جو اینٹ کالونیز ہوتی ہیں اس پہ آپ کو ہزاروں ڈاکیومنٹریز آج مل جائیں گی کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں نا کیشفناتس ری اول, ٹھیک, اندر وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہوتا ہے. کالونیز ان کی پراپر ہوتی ہیں, ان کی سٹوریج کا سسٹم بڑا زبردست ہوتا ہے. اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ کو انٹرنیٹ پہ اس پہ بہت سارا مواد مل جائے گا کہ جو یہ چینٹیاں ہوتی ہیں باضابطہ انسانوں کی طرح کالونیز اسٹیبلش کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کبھی کہیں پر ایک دانہ بھی گر جائے تو ایک دم سے چینٹیوں کی فوج اس دانے کو اٹھانے کی محنت میں لگ جاتے اور اس کو برابر مقام تک پہنچائیں گے. جہاں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو نا کہ ان چینٹیوں کا یعنی یہ بل کہاں پر ہے, جس میں بل ہی شاید کہتے ہیں کہ کوئی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے, بہرحال جو بھی ہے, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. وہ ساری چینٹیاں آ جائیں گی, اس دانے کو اٹھائیں گی اور ایک خاص سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گی اور وہیں لے کر جائیں گی جہاں پر ان کا یعنی ان کی کالونی ہوگی. تو قرآن نے لفظ استعمال کیا واد النمل, یعنی چینٹیوں کے ایک علاقے سے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ہونے والا تھا. قالت نملہ, تو چینٹیوں کی جو کیا ہے, جو رانی ان کی ہے, تو اس نے کیا کہا, یا ایھا النمل, کہ اے چینٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے رہنے کی جگہ, اپنے بل میں جو بھی ہے, مجھے لفظ پکا نہیں پتا چینٹیوں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گھس جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گی.
اب دیکھیے ناظم رحمہ اللہ جو ہے نا امام عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ کی ایک تفسیر ہے ضیاء التاویل کے نام سے، جو ہم نے ابتدا میں تعارف میں بیان کیا ہے. ان کی ایک مستقل تفسیر ہے، کس نام سے؟ ضیاء التاویل. ٹھیک ہے، تو اس میں فرماتے ہیں یقول عبداللہ ابن فودی وفی هذه الآية من ایجاز القصر وهو قلة الألفاظ مع كثرة المعنى لا لحذف ما تحار فيه العقول. فرماتے اس آیت میں جو ہے ایجاز القصر، اس کی ایجاز کی اقسام ہے، ایجاز القصر، ایجاز الحذف، اس کو ہم نہیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایجاز الحذف وہ ہوتا ہے جہاں پر الفاظ کو حذف کیا جاتا ہے، قصر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر الفاظ کو پہلے ہی کام اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر ایجاز الحصر کا قصر کا ایسا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے جس میں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے یہی ہے نا اس کی کیا بولتے ہیں اسے، قدر گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، ایسا یہ کچھ ہے. یعنی جو گوہر ہے نا، ڈائمنڈ کی قیمت کون جانتا ہے؟ یا تو بادشاہ جانتا ہے یا تو جوہری جانتا ہے، جس کو پہچان ہو. اگر بچے کے ہاتھ میں دیں گے اس کے لیے شیشے کے ٹکڑے سے زیادہ آپ کے ڈائمنڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی طرح چیزوں کی صحیح قیمت معلوم کرنے کے لیے انسان کا نباز یا چیزوں کی شناسائی ہونا بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کے اس اعجاز کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے لغوی اعجاز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس زبان کا ادراک پختہ ہونا چاہیے. جتنا آپ ادراک میں بڑھتے جائیں گے نا اتنی زیادہ آپ کی حیرت بڑھتی جائے گی، اتنی زیادہ آپ کا متاثر ہونا بڑھتا جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ولید ابن مغیرہ جیسا بدترین دشمن بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ زبان کا ماہر تھا. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی عداوت تو کر سکتا تھا، لیکن قرآن پر وہ بات کرنے کی کوئی صورت پیدا ہی نہیں کر پایا. یہاں تک کہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ جادوگری ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال عبداللہ ابن فودی بھی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے وفیہا احد عشر معنی من انواع الکلام. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کلام کے 11 اسالیب کو استعمال کیا گیا ہے. کتنے؟ 11 اسالیب کو. فرماتے وہ کیا کیا ہے؟ الندا، اس میں ندا، الکنایہ، یہ سارے اسالیب ہیں. ان پر اگر ایک ایک کر کے بات کریں تو بہت وقت لگے گا. والتنبیہ، تنبیہ کسے کہتے ہیں ہم؟ آگاہ کرنا، ٹو وارن. والتسمیہ، اسی طرح نامنیٹ، نام بتانا. والامر، اس کے بعد حکم کرنا. اگر بادشاہ کو کوئی فرمان لکھنا ہے تو شاہی فرمان میں بھی کتنے لمبی چوڑی عبارت شامل ہو جاتی ہے نا. تو فرماتے ہیں والامر والقصہ، اور اس کے بعد خبر بھی دی جا رہی ہے. والتحذیر، اسی طرح والتخصیص والتعمیم والاشارہ والعذر، عذر بھی یعنی اپولوجی بھی. فراعت النملہ خمسۃ حقوق، فرما اسی طرح یہاں پر جو ان چینٹیوں کی جو ذمہ دار یا ہم کہیں گے رانی جو تھی، اس نے 5 چیزوں کی رعایت کا بھی حق رکھا. حق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق، و جند، اور ان کے لشکر کا حق، اپنا حق، اپنی رعایا کا حق. فرماتے وقت نظمت کل ذالک فی المفتاح و سلالتہ، میں نے اس سارے کو بطور نظم پیش کیا ہے. کہاں پر؟ مفتاح و تفسیر عبداللہ ابن فودی کی نظم ہے، بڑی نظم ہے، اور اس کا جو اختصار ہے سلالت المفتاح جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں اب دیکھیے کہاں کا کیا کیا اسلوب ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، یا حرف النداء، ٹھیک ہے، یا ایھا النمل ادخلوا، داخل ہو جاؤ. امر ہو رہا ہے. مساکنکم لا یحطمنکم، تعزیر ہے، کہیں روند نہ ڈالے، وارن کر رہی ہے نا. سلیمان و جنود، سلیمان اور اس کا لشکر. فرماتے وہم لا یشعرون، اب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے عذر بھی پیش کر رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں چڑھیں گے تمہارے اوپر، یہ ہو جائے گا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ کہ اس ایک آیت میں کلام کے 11 اسالیب کو استعمال کیا گیا ہے. الفاظ بہت کم ہیں، معنی بہت زیادہ ہیں. چینٹیوں کے علاقے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، چینٹیوں کے آپس کے کمیونیکیشن سسٹم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اسی طرح عذر خواہی
اپولوجی کو بیان کیا جا رہا ہے، حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، تحذیر کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ ایک ہی آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح اور ایک مثال جو امام عبداللہ ابن فودی نے بیان کی ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے جو آیت قرآن مقدس کی سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ تعالی کہ یہ جو آیت ہے اس میں بھی قرآن مقدس کے یعنی اسالیب میں سے بہت سارے اسالیب کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو فرماتے فی الآیہ من البلاغہ فی ایجاز القصر امران، دو احکام حکم، دو نہی، اسی طرح دو خبریں اور دو بشارتیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وحی کی، الہام کیا، کہاں؟ کس کی جانب؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب، ان ارضعیہ، کہ اسے کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ تو خبر اور حکم، ٹھیک ہے، خبر اور حکم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تم کیا کرو؟ جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو جائے، کیونکہ فرعون بچوں کو ڈھونڈ کے قتل کروا رہا تھا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تمہیں کیا ہو جائے؟ خوف ہو جائے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور ایک حکم ہے، بس ڈال دو اسے کس میں؟ سمندر یا ٹوکری میں، یعنی دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈرو، اور وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی خوف، تمہیں غم ہو۔ یہ دو پتہ ہے آپ کو کہ انسان کو خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ماضی کا، ٹھیک ہے؟ یعنی غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی چیز چھوٹ گئی، اس پر اب افسوس کر رہا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں وہاں جاؤں گا پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے جنتی لوگوں کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو غموں سے یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا مستقبل کا خوف یا ماضی پر افسوس۔ پریشانیوں کا یہ کہ بڑے دو دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ مستقبل کے اندیشے اور ماضی کا غم۔ تو فرمایا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہم نے کہا کہ نہ تم کوئی غم کرو اور نہ موسیٰ کے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ رکھو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، بشارت دی جا رہی ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنائیں گے، بشارت دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے نا، اس میں ایک ایک آیت میں ایک ایک زمانے کا تذکرہ ہے، ایک ایک لفظ میں۔ کیسے؟ دیکھیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اب جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو، حال، سچویشن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مستقبل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم واپس لوٹائیں گے۔ اب قرآن نے آگے چل کر وہ تفصیل بیان کی کہ کیسے لوٹایا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بہن کو کیا کہا گیا؟ قصی، کہ پیچھے پیچھے چلو، اور وہ اپنے بھائی کو واپس لے کر آ گئی۔ تو یہاں پر ایک لفظ میں کیا کہا گیا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم واپس لوٹائیں گے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا واقعہ ہے، سورہ طٰہٰ میں، اسی طرح آگے چل کر سورہ قصص میں اور دیگر مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ تقریباً دو اوراق پر اس واقعے کا تذکرہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، جب ان کو اپنا پیغمبر اللہ نے بنایا۔ سورہ طٰہٰ میں جب کہا گیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آگے چل کر کہا گیا انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ وادی طویٰ میں موجود ہیں، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، کہ موسیٰ ہم نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے اختیار کیا ہے، بس سنو کہ تمہاری طرف جو بات بیان کی جائے۔ اب اس کے بعد اللہ کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کیا بات کی، اس کے بعد وہ
کیا کرنے وہاں گئے, وہاں سے کیا آواز آئی, وہاں پر کیا مکالمہ ہوا, تو یہ تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. تو یہاں پر اختصار سے کہا گیا وَجَعِلُوهُ مِنَ ہم اسے اپنا پیغمبر بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں عبداللہ بن فودی رحمہ اللہ کہ اس آیت میں جو بلاغت کے اسالیب ہیں اس میں ایجاز القصر, یعنی جو ایجاز القصر ہے اس میں سے 2 حکم ہیں, 2 نہی ہیں, 2 خبر ہیں اور 2 بشارتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایک مثال جو انہوں نے دی ہے, یہ آیت القصاص سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جرائم کو کیسے روکا جائے, انسانوں کی زندگی کیسے بہتر بنائی جائے, تو اس میں دنیا میں بڑے بڑے جو فلسفی اور قانونی دماغ ہیں وہ آج بھی زور لگا رہے ہیں. کیپٹل پنشمنٹ پر آج بھی دنیا میں ڈیبیٹس چلتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی جو موت کی سزا, یہ پھانسی کی سزا وغیرہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو اس پر آج بھی بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے ہیں. لوگ حیران رہتے ہیں کہ بڑے خونخوار درندے جیلوں میں جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں کچھ وقت لگا کر واپس آ جاتے ہیں, تو پھر اس سے زیادہ درندگی کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیل سے ریفارم ہو کر واپس آنے کے واقعات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال قرآن نے جو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات, کہ تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے, زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے عقل والو. اب یہاں دیکھیں 2 چیزوں کو آپس میں کھڑا کر دیا گیا کہ موت میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ اس میں بھی امام سیوطی نے بھی اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں امام سیوطی اپنی کتاب اتمام الدرایہ میں فرماتے ہیں اس میں جو ایجاز کا پہلو ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيرٌ وَلَفْظُهُ يَسِيرٌ, کہ اس آیت کے معنی بہت لمبا چوڑا معنی ہے اس کا, لیکن الفاظ بہت کم ہیں. فرماتے ثم قال لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِنَا, کیونکہ آپ سمجھئے کہ الفاظ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات 4 الفاظ. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ ہماری اس عبارت کے قائم مقام ہے الانسان اذا علم انه اذا قتل يقتص منه كان كذلك داعيا قويا مانعا له من القتل فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم بعضا فكان ارتفاع القتل حياة لهم. فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہی بات تفصیل سے سمجھانی ہو کہ تمہارے قصاص میں کیسی زندگی ہے, تو ہم یہ بتائیں گے کہ جب کسی جگہ قانون کی عملداری اس قدر ہو کہ کوئی قاتل یعنی جب قتل کرنے کا ارادہ کرے اسے پتہ ہو کہ اس سے قصاص لیا جائے گا, اس سے بدلہ لیا جائے گا, تو وہ اس سے پرہیز کرے گا. اور جب وہ کسی دوسرے کو نہیں مارے گا تو ایسے ایک سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے اوور آل. تو لوگ کسی کی جان و مال پر تجاوز کرنے سے خود بخود پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا قانون سخت ہوگا اور جتنی قانون کی عملداری مضبوط ہوگی تو اس سے ایک سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس سے سارے لوگوں کو امن حاصل ہو جاتا ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ان 4 الفاظ میں یہ ایک فلسفہ بیان کیا گیا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ آج بھی دیکھیں کہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کیپٹل پنشمنٹ کے فائدے یا اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں. بڑے بڑی کتابیں بڑے بڑے یعنی یہ دیے جا رہے ہیں, دلیلیں دی جا رہی ہیں. تو قرآن نے یہ کہا کہ قصاص میں کیا ہے, قصاص میں زندگی ہے. زندگی ایسے ہے کہ باقی لوگ جب اس قتل کا دروازہ بند کر دیا جائے گا باقی لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آج دنیا میں جو یہ ان اکاؤنٹڈ کرائمز ہیں نا, یا ایسی پنشمنٹ دی جا رہی ہیں کہ کوئی انسان بہت دیر جیل میں رہا پھر واپس آ گیا, پھر سے اس کی اسٹیٹکس کو چیک کریں کہ اس کا اسٹیٹکس بہت خراب ہے. جیل سے کوئی بندہ ریفارم ہو کر آ گیا اس کے امکانات بہت کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال وہ آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک مثال سورۃ النازعات کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, کہ تمہارے فائدے کے سامان قرآن نے ایک ایک کر کے نہیں گنایا کیا کیا, بلکہ ایک جامع لفظ سبھی نفع بخش چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا. ما یرعاہ علیہا من الاقوات, یعنی جو زمین کے غلہ جات ہیں. ٹھیک ہے, زمین کی جو پیداوار ہے. اب اس میں
پھل ہے، پیڑ ہے، گھاس پھوس ہے، اسی طرح جو بھی انسان کی معاش کا ذریعہ بنتا ہے تو زمین اپنے خزانے انسانوں کے لیے پیدا کرتی ہے. تو مرآہا کا لفظ استعمال کر کے ان سبھی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اسی طرح فرماتے ہیں اور ایک آیت جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم کیا کرو، معاف کرنے کو اپنا شعار بنا لو اور نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے کیا کرو، اعراض کرو. تو فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے الآیت جامعۃ لمقارم الاخلاق، یہ کیا ہے، یہ قرآن اور اسلام کی جو مورل فلسفی ہے یہ اس کا لب لباب ہے. ٹھیک ہے، اسلامی اخلاقیات کا جو لب لباب ہے وہ اس آیت میں ہے. فرماتے ہیں ففی الآیت کل خلق حسن لأن فی اخذ العفو صلۃ القاطعین والصفو عن الظالمین واعطاء المانعین. فرماتے ہیں جو یہ کہا گیا نا معاف کرو، تو معاف کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل رہتی ہیں. اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کے رشتے نہیں کٹیں گے. ٹھیک ہے، رشتہ داری کیوں اکثر کٹ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ملال میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاف نہیں کر پاتے ہیں. اگر آپ معاف کریں گے تو رشتہ، آپ کے رشتے نہیں کٹیں گے. اسی طرح کسی نے ظلم کیا تو آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، یعنی اس سے بھی کیا ہو رہا ہے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک. دیکھیں نا، یہ ان چیزوں کی وضاحت پھر خود قرآن میں ہی موجود ہے، لیکن کچھ مقامات پر اتنے جامع طریقے سے بیان کیا جاتا ہے گویا کہ جمع کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس پر ایک بڑی بہترین بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے ابتدا میں بیان کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے 1,14,000 انبیاء کو بھیجا. ٹھیک ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، اب جتنے بھی بھیجے بہت زیادہ، ان پر چھوٹی بڑی کتابیں نازل کی. تو فرماتے ہیں جو سبھی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی ان سبھی کتابوں کا لب لباب 4 کتابوں میں، انجیل تورات، 3 کتابوں میں، انجیل تورات زبور اور صحف ابراہیم، ان 4 میں جمع کر دیا. تو فرماتے ہیں پھر ان 4 کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں جمع کیا. تو قرآن کا خلاصہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی مفصل صورتیں ہیں، یعنی آخری جو صورتیں ہیں ان میں جمع کیا، اور ان سبھی صورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جمع کیا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کیا. تو فرماتے ہیں گویا کہ اگر یہ آیت سمجھ آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کتابوں کی کنجی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اسی لیے امام ابن القیم نے کتاب کا نام ہی رکھا کیا، مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک آیت کی تفسیر 4 جلدوں میں 400 اوراق پر، 4000 اوراق پر، تقریباً 800-900 یعنی صفحات پر مشتمل ایک جلد ہے. 4000 اوراق پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا خذ العفو، کہ معاف کرنا عادت بنا لو، معاف کیا کرو، تو رشتوں کی حفاظت ہو گئی. اسی طرح ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح مانعین جو روکتے ہیں ان کو دینا، یہ اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو کسی نے کچھ دیا نہیں، آپ کشمیری میں کیا تمدشو یاد تمدہ کیا کرت، وہ دن یاد ہے، تو آپ یہ نہیں کرتے. ایمان والے سے اس کا تقاضا یعنی اس کی امید نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کیا کہا سورہ دہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں اللہ کے لیے، نہ کوئی بدلہ نہ کوئی شکر گزاری، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، انسانوں سے کوئی امید نہیں. اسی طرح اگر کوئی روکتا بھی ہے تو اسے کیا کرو، اسے دیا کرو اس سے. تو یہاں پر معاف جب کرو گے تبھی تو دے پاؤ گے نا. یہ بڑا خوبصورت طریقے پر سورۃ النور میں بیان کیا گیا. کیسے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی، ٹھیک ہے، ان کی برات کی آیت نازل ہوئی. آیت البرات جو ہے اس میں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی بیان کی گئی. اب اس پورے واقعے کے پیریفری پر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا کہ سیدہ عائشہ کا رشتہ دار ایک تھا مستہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اور وہ
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार भी थे, और सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्तेदारी के तकाज़ों के तहत वो तो उमूमी तौर पर सखावत करते थे, लेकिन मिस्ताह के घर का खर्चा भी वो उठाया करते थे। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा का माहौल मुनाफिकी ने बनाया, उसमें मिस्ताह भी शरीक हो गए। अब जब बारात नाजिल हुई तो अल्लाह सैयदना सिद्दीक रज़ी, ये कोई भी बाप करेगा, ठीक है, ये आसान बात नहीं है। आपकी बेटी पर कोई तोहमत लगा रहा है, और कौन बेटी जो ताहिरा है, उम्मुल मोमिनीन है, ठीक है, ऐसी पाक दामन बेटी पर अगर कोई तोहमत लगाए तो उसके बाद उस इंसान के साथ हुस्न सलूक करना आसान बात। तो सैयदना सिद्दीक ने खर्चा बंद किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आयतुल बरात के बाद ये बात बयान की। अब देख लीजिए, तो कहा गया वहाँ पर फलयाफू वलयस्फहू वलयाति उलिल फज़ल वस्सअति मिनकुम उलिल कुर्बा, तुम में से अल्लाह ने जिन लोगों को फज़ल, अपना फज़ल अता किया है, वसअत अता की है, वो रिश्तेदारों पर खर्चाना कायम रखें। फलयाफू वलयस्फहू, माफ़ करो, सुलह सफ़ाई करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। तो यहाँ पर जो है खुज़िल अफ़ का हुक्म दिया गया ना, ये मकारिम अखलाक की एक बड़ी यानी तालीम है। दूसरा कहा गया वामुर बिल उर्फ़, और देखिए वामुर बिल उर्फ़, नेकी का हुक्म करो, और नेकी में अल्लाह की तकवा का हुक्म, इताअत का हुक्म, रिश्ते जोड़ने का हुक्म, हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ नेक सलूक का यानी हुक्म, इसी तरह अपने आज़ा को हराम कामों से रोकने का हुक्म। तो ये अम्र बिल मारूफ जो है ना, एक छोटी सी इस्तिलाह है, लेकिन इसमें हज़ारों काम शामिल हो जाते हैं। और आखिरी कहा गया वफ़िल एराज़ी अस्सब्र वल हिल्म, जाहिल लोगों के मुकाबले में इंसान कब एराज़ कर पाएगा? सबसे पहली शर्त है सब्र। जाहिल सबसे पहले आपके सब्र का इम्तिहान लेता है ना, वो आपसे ऐसे उलझ जाता है कि आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। तो जब कहा गया कि एराज़ करो, तो पहले ही हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र करो। ठीक है, इसी तरह बुर्दबारी, हलीम बन जाओ, इस जाहिल के साथ उलझो नहीं, बल्कि इसकी मजबूरी को समझो कि ये जाहिल की वजह से ये काम कर रहा है। ठीक है, वह आरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिल लोगों से एराज़ किया करो। तो ये मुख्तलिफ मिसालें किस चीज़ की थी? आज के दर्स में हमने खाली एक ही चीज़ पढ़ी, ईजाज़ का जो पहलू है उसको हमने देखा। तो इस बात को सामने रखते हुए आप नाज़िम की तरफ आए। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वमिनहुल ईजाज़ु लिहज़्फ़िन युनमा वल क़स्रु मा क़ल्ल बिमाअनन जम्मा। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह ने पहले ईजाज़ की तारीफ़ को तो नहीं बयान किया, ईजाज़ की अक़साम डायरेक्ट है। एक तो है ईजाज़ हज़्फ़ के ज़रिए से, जैसे मैंने बयान किया हुरूफ को हज़्फ़ करके इबारत में ईजाज़ पैदा किया जाता है। दूसरा फरमाते वल क़स्र, दूसरा क्या होता है? हज़्फ़ नहीं किया जाता, बल्कि अल्फाज को कम इख्तियार किया जाता है। बात समझ आ रही है? मा क़ल्ल बिमाअनन जम्मा, यानी ईजाज़ कस्र जो है वो यानी वो उसलूब है जहाँ पर कम अल्फाज में बहुत सारे मानी को अदा, जम किसे कहते हैं? जम गफ़ीर भी हम कहते हैं ना। व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, कसरत। ठीक है, तो फरमाते हैं वल क़स्रु मा क़ल्ल बिमाअनन जम्मा, और जो ईजाज़ कसर है उसकी तारीफ़ क्या है? जिसमें अल्फाज कम हो लेकिन माना क्या हो? जम्मा, बहुत ज़्यादा मानी हो। अब इसके बाद मिसालों का आगाज़ किया है। का आयतुल अदली मअल इहसानी, जैसे आयतुल अदली मअल इहसान, ये कौन सी आयत है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान वाली आयत। इसी तरह फरमाते हैं वह आयतुन नमली, आयतुन नमल आयत, इसका तज़किरा किया हमने। अला माआनी, अब इसके बाद गिनाते हैं कि इस आयत, जिसे मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न फूदी ने कहा, बयान किया है रहमहुल्लाह, इस आयत में अरबी लुगत के 11 असालीब मौजूद हैं। अब इसके बाद उन असालीब को गिना रहे हैं। अला माआनिन, आयतुन नमल में मानी बहुत सारे हैं। क्या क्या? नादत बिया, एक तो निदा है, या अय्युहन नमल, ठीक है। कन्नत बिअय्यु, इसी तरह जो है अय्यु या अय्युहन नमल, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया गया। इसी तरह नब्बहत, नब्बहत क्या? तंबीह, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान,
کہ کہیں روند نہ ڈالے سلیمان. وسمت بسم نمل, اسی طرح سمت تسمیہ سلیمان اور ان کا لشکر, ٹھیک ہے. اسی طرح امرت بدخلو, اسی طرح امر کا صیغہ بھی ہے. امر کہاں پر موجود ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو امر بھی ہے. قصت, اور خبر بھی دی. کیا خبر دی؟ کہ اے وادیو, اے چینٹیو, حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں خبر دے رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. قصت بالسکنہ حذرت, اسی طرح حتمن سلیمان فخست عممت جنودہ ثم بہم اشارت لا یشعرون, اور فرماتے ہیں ان کا عذر بھی پیش کیا. کیا؟ سلیمان اور لشکر, ان کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون, لیکن انہیں پتہ وہ ایسا کام جان بوجھ کر, اللہ کا پیغمبر جان بوجھ کر کسی جاندار کو ایذا تکلیف نہیں پہنچائے گا, لیکن ہوگا یہ کہ تمہاری یعنی تمہیں وہ دیکھ نہیں پائیں گے, اس طرح تمہارے روندے جانے کا انہیں احساس نہیں رہے گا. فرماتے عذرت, تو اس نے کیا کیا؟ عذر پیش کیا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے. فرات, اسی طرح رعایت کی. حق الالہ والرسول, اللہ کے حق کی, اللہ کے رسول کے حق کی, اپنے حق کی, کیونکہ وہ ذمہ دار تھی ان کی. وہ جندہ, اسی طرح اپنے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا بھی دفاع کیا. وہ نافعا عیالہ, اور اپنے عیال کی یعنی ان کی نفع کا کام بھی کیا. اسی طرح فرماتے لِأُمِّ مُوسَىٰ آیت الامرین, اسی طرح ام موسیٰ والی آیت جو ہے جو ہم نے بیان کی, اوحینا الی ام موسیٰ, فرماتے اس میں کیا ہے؟ امرین, دو امر ہیں. نہیین, دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے. خبرین, دو چیزوں کی خبر ہے. بشارتین, اور دو چیزوں کی کیا ہے؟ خوشخبری بھی ہے. اسی طرح فصدع بما لآیت القصاص, اسی طرح آیت القصاص کے بارے میں بھی بیان کرو کہ اس میں بھی کیا ہے؟ ایجاز. علی الوجیز زائد اختصاص, یہ بھی کیا کیا گیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ وجیز. کتابوں کا نام بھی ہے نا, ہم نے ابو شامہ مقدسی کتاب کا حوالہ بہت بار دیا ہے, المرشد الوجیز, وجیز اختصار, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں آیت القصاص میں بھی کیا ہے؟ ایجاز ہے. لقلت الحروف نص القصد غنا طباق عظمت والطرد اخرج منها ماءها ومرعاها قیل خذ العفو فما اوفاها. اسی طرح اخرج منها ماءها ومرعاها والی آیت, اسی طرح خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. تو اس کے ساتھ یہ پہلا باب ایجاز کا ختم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو 4 اشعار ہیں نا, ان 4 اشعار میں مزید ایجاز کی ہی بات آ رہی ہے, لیکن وہ ایجاز و حذف ہے. یہاں جو تھا وہ یہ کیا تھا ابھی تک؟ ایجاز و کسر. ایجاز اس طریقے پر کہ الفاظ کم ہیں, سمجھ آ رہی بات, لیکن معنی پورا ادا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جو آ رہی ہے نا 4 اشعار جو ہے, تو ان میں ایجاز و حذف کا تذکرہ ہے, اور اتناب کا باب ناظم رحمہ اللہ نے الگ سے بھی قائم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے ایجاز کا باب بھی مکمل ہو جائے, اور اتناب کو بھی انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.